السلام علیکم۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک کلام جو 1400 سال پہلے نازل ہوا وہ آج تک لفظ پہ لفظ کیسے محفوظ ہے؟ قرآن مجید کی 15ویں سورت سورۃ الحجر نہ صرف اس سوال کا جواب دیتی ہے بلکہ ہمیں تخلیق کائنات، پہلی نافرمانی اور ہمارے فیصلوں کے ابدی نتائج کے ایک گہرے سفر پر لے جاتی ہے۔ تو چلیں اس کی تعلیمات میں اترتے ہیں جو الہی حفاظت، تاریخی اسباب اور ہماری حتمی منزلوں پر روشنی ڈالتی ہیں۔ اس صورت میں ہمارا سفر 5 حصوں میں ہوگا۔ سب سے پہلے ہم اللہ کے محفوظ کلام کے غیر معمولی وعدے پر بات کریں گے۔ وہاں سے ہم وقت میں پیچھے جائیں گے کائنات کی تخلیق اور نافرمانی کے پہلے واقعے کو سمجھنے۔ پھر ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں گے تاکہ گزری ہوئی قوموں کے قصوں سے سبق سیکھیں۔ یہ ہمیں 2 راستوں اور ان کی آخری منزلوں پر سوچنے پر مجبور کرے گا، اور آخر میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام ایمان والوں کے لیے تسلی اور رہنمائی کے لازوال پیغام پر بات ختم کریں گے۔ تو چلیں اس بنیاد سے شروع کرتے ہیں جس پر یہ پوری صورت قائم ہے، یعنی وہ الہی ضمانت کہ قرآن ہمیشہ اپنی اصل حالت میں محفوظ رہے گا۔ ذرا اس زبردست وعدے پر غور کریں۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ ایک غیر معمولی اعلان ہے جو سورت کے شروع میں ہی کر دیا گیا۔ یہ واضح کرتا ہے کہ قرآن ہر قسم کی تبدیلی یا بگاڑ سے محفوظ ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو ہر دور کے ایمان والوں کے لیے یقین اور اطمینان کا ایک مضبوط ستون ہے۔ اب ہم کائنات کی تخلیق کے اس ڈرامائی منظر کی طرف بڑھتے ہیں جہاں ہمیں عاجزی اور تکبر کے درمیان پہلی کشمکش سے متعارف کروایا جاتا ہے۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ انسانوں اور جنات کی تخلیق الگ الگ چیزوں سے ہوئی۔ انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا گیا جبکہ جنات کو بغیر دھوئیں کی آگ سے۔ تخلیق کا یہی فرق آگے چل کر نافرمانی کے پہلے بڑے واقعے کی بنیاد بننے والا تھا۔ اور پھر وہ فیصلہ کن لمحہ آیا جب ابلیس نے سرکشی کی۔ اللہ نے فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ سب نے اطاعت کی سوائے ابلیس کے، جو ایک جن تھا اور تکبر میں آ گیا۔ اپنی اس نافرمانی کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، لیکن نکالے جانے سے پہلے اس نے قیامت کے دن تک کی مہلت مانگ لی تاکہ وہ اپنا منصوبہ پورا کر سکے۔ ابلیس کے اپنے الفاظ سے ہی اس کے گناہ کی جڑ صاف نظر آ جاتی ہے۔ اس نے کہا، میں ایسا نہیں ہوں کہ ایک ایسے انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے بچتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے جو سڑے ہوئے گاڑے سے تھی۔ یہی تکبر تھا، اپنی اصلیت کی بنیاد پر خود کو بڑھتر سمجھنا۔ یہی پہلا گناہ بنا، اور یہی وہ موضوع ہے جس کی گونج ہم انسانی تاریخ میں بار بار سنتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں کیا ہوا۔ یہ صورت ہمیں کچھ قوموں کی کیس سٹڈیز دکھاتی ہے کہ کیسے ہدایت اور سرکشی کی یہ کشمکش گزشتہ انبیاء کی کہانیوں میں سامنے آئی۔ ہماری پہلی تاریخی مثال حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، ایک ایسی جماعت جس کے اعمال کھلی نافرمانی کی ایک عبرتناک داستان بن گئے۔ آزمائش فرشتوں کی شکل میں آئی جو خوبصورت نوجوانوں کے روپ میں حضرت لوط کے مہمان بن کر آئے۔ اس واقعے نے نہ صرف حضرت لوط کے صبر کو آزمایا بلکہ ان کی قوم کی اخلاقی پستی کو بھی بے نقاب کر دیا، جنہوں نے بے شرمی سے ان مہمانوں کو اپنے گناہ آلود ارادوں کے لیے مانگا۔ تو ان کے اعمال کا انجام کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے نبی کی تنبیہ کو نظر انداز کیا اور اپنی سرکشی پر ڈٹے رہے۔ آخرکار جب سورج طلوع ہو رہا تھا، انصاف آ گیا۔ الصیحہ، ایک ہولناک چیخ یا دھماکے نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ صرف حضرت لوط اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے اس الہی عذاب سے بچا لیا گیا۔ اب ہم دوسری بڑی کہانی کی طرف آتے ہیں، اور یہ وہی قوم ہے جس کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے، اصحاب الحجر، یعنی ہجر کے رہنے والے۔ یہ لوگ اپنی تعمیراتی مہارت کے لیے جانے جاتے تھے۔ یہ پہاڑوں کو تراش کر بڑے محفوظ اور شاندار گھر بناتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ ان کی انجینئرنگ انہیں ہر چیز سے بچا لے گی، لیکن یہ مہارت انہیں ان کے انجام سے نہ بچا سکی۔ ان کا انجام بھی قوم لوط جیسا ہی ہوا۔ انہوں نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ انہوں نے تکبر سے یہ سمجھا کہ ان کے پہاڑی قلعے انہیں بچا لیں گے، لیکن ان پر بھی الصیحہ یعنی وہی ہولناک چیخ آ پڑی۔ ان کے گھر انہیں اللہ کی سزا سے کوئی پناہ نہ دے سکے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ کوئی بھی دنیاوی طاقت الہی مرضی کے خلاف نہیں ٹھہر سکتی۔
ان قصوں کے بعد اب بات آتی ہے اصل انجام کی، یعنی آخرت کی۔ یہاں دو بالکل مختلف راستے اور ان کی آخری منزلیں ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں۔ یہاں دو بالکل مختلف انجام ہیں۔ ایک طرف متقین یعنی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے لیے باغات اور چشموں کا وعدہ ہے۔ سوچیں، ان کا استقبال سلامتی اور امن کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ان کے دل ہر قسم کے کینے سے پاک کر دیے گئے ہیں اور وہ بھائیوں کی طرح تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ مکمل سکون ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو ابلیس کے تکبر کے راستے پر چلے، ان کے لیے جہنم کا ایک سنگین وعدہ ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے جنت کی اس تفصیل پر رکیں۔ یہ نوٹ کرنا بہت اہم ہے کہ جنت کو صرف جسمانی لذت کی جگہ نہیں بلکہ جذباتی اور روحانی سکون کی جگہ بتایا گیا ہے۔ دلوں سے تمام نفرت اور رنجشوں کا ختم ہو جانا، یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ یہ خالص امن اور بھائی چارے کی حالت ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس سورت کے آخری حصے کی طرف، جہاں ماضی کے تمام اسباق کا نچوڑ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ذریعے تمام ایمان والوں کے لیے تسلی اور واضح ہدایات کی شکل میں دیا گیا ہے۔ اس سورت میں ایک بہت ہی خاص اصطلاح کا ذکر ہے، السبع المثانی۔ اس سے مراد 7 بار دہرائی جانے والی آیات ہیں، جسے عام طور پر سورت الفاتحہ سمجھا جاتا ہے۔ اسے قرآن کے ساتھ ایک عظیم تحفہ کہا گیا ہے، جو ایک مسلمان کی روزمرہ کی عبادت اور دعا میں اس کے مرکزی کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ان سب باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ کچھ بہت ہی عملی اور سیدھی نصیحتیں۔ پیغام ہے ثابت قدمی اور توجہ کا۔ کافروں کی باتوں سے غمگین نہ ہوں، اپنے ساتھی مومنین کے لیے مہربانی اور عاجزی کا بازو جھکائیں۔ پیغام کا دلیری سے اور کھلم کھلا اعلان کریں، لیکن ان لوگوں سے منہ پھیر لیں جو شرک پر اڑے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ یقینی بات یعنی موت آ جائے۔ تو ہم نے اللہ کی حفاظت کا وعدہ دیکھا، تکبر کے تباہ کن نتائج دیکھے اور عاجزی کے لازوال انعامات کو بھی جانا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد ہمارے لیے سوال یہ بچتا ہے کہ صبر، استقامت اور ایمان کے ان اسباق کو ہم اپنی زندگیوں میں کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ اس پر غور کرنا ہی دراصل سورۃ الحجر کے پیغام کو سمجھنے کا اصل جوہر ہے۔